نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ کرسیاں دیوار سے لگی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے آپریٹنگ سسٹم عقبی پایوں میں نہیں ہے، سوئچ بورڈ بھی عام سا ہے، اس لیے آخری نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس سسٹم کو ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ کیا جاتا ہوگا، اور یہ انتہائی خطرناک سچویشن ہے کیونکہ رارس میں جکڑے رہ کر ہم ریموٹ کنٹرول حاصل نہ کر سکتی ہیں اور نہ ہی اسے آپریٹ کر سکتی ہیں، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جولیا نے کہا تو صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، سامنے دیوار میں موجود دروازہ کھلا اور دو لڑکیاں جنہوں نے جینز کی پینٹس اور بلیک لیدر جیکٹس پہنی ہوئی تھی، ان کے قد و قامت اور جسامت ایک جیسی تھی، بلکہ ان دونوں کے چہرے بھی ایک جیسے تھے، البتہ ان دونوں کے ہیئر کلرز ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک کے بال کندھوں پر پڑ رہے تھے جبکہ دوسری نے مردانہ انداز کے بال رکھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی جولیا سمجھ گئی کہ یہی وہ ٹوئن سسٹرز ہیں جو پاکیشا سے گن میزائل کا فارمولہ اڑا لائی ہیں۔ دونوں آ کر سامنے موجود کرسیوں پر اطمینان سے بیٹھ گئیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک پہلوان نما گنجا آدمی جینز کی پینٹ اور سرخ لیدر کی جیکٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ اس کی بیلٹ کے ساتھ ایک ہاردار کوڑا لٹک رہا تھا، اس کی لمبی لمبی مونچھیں اس کی ٹھوڑی سے بھی نیچے تک لٹک رہی تھیں، آنکھوں پر تیز شیطانی چمک اور چہرے پر صفاقی کے تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان دونوں کی کرسیوں کے عقب میں اس انداز میں پیر پھیلا کر کھڑا ہو گیا جیسے کسی بھی لمحے ان دونوں کو کرسیوں سمیت اڑا کر لے جائے گا۔ کیا نام ہے تمہارے؟ سامنے بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نے جولیا اور صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے تم اپنا تعارف کراؤ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے، جولیا نے جواب دیا تو ٹوئن سسٹرز بے اختیار چونک پڑیں۔ زیادتی؟ کیا مطلب؟ کیسی زیادتی؟ ایک لڑکی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نام بتاؤ پھر تفصیل سے بات ہوگی، جولیا نے جواب دیا۔ میرا نام جولین ہے اور یہ میری بہن اور ساتھی موگی ہے، ہم ٹوئن سسٹرز ہیں، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا نام جولیا نافٹر واٹر ہے اور یہ میری ساتھی ہے، اس کا نام صالحہ ہے، جولیا نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ یورپی میک اپ میں تھی اور اس کا میک اپ واش ہو گیا، لیکن تمہارے چہرے پر میک اپ نہ تھا، لیکن تم تو سوئس نژاد ہو، تمہارا پاکیشا سیکرٹ سروس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جولین نے کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم یورپی لڑکیاں ہو، اس کے باوجود تم پوچھ رہی ہو کہ ہمارا کیا تعلق ہے؟ عورتوں کا مردوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم پاکیشا سیکرٹ سروس میں شامل نہیں ہو بلکہ صرف ان کی فرینڈز ہونے کے ناطے ساتھ ہو، جولین نے کہا۔ جولین، یہ تمہیں احمق بنا رہی ہیں، ان کا تعلق بھی سیکرٹ سروس سے ہی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کسی مشن کے لیے سروس کے لوگ غیر متعلق عورتوں کو ساتھ لے کر چلے، موگی نے کہا۔ تمہارا دماغ بھی کبھی کبھار ہی کام کرتا ہے، کیا کوئی کسی ملک کی غیر ملکی کو سیکرٹ سروس میں شامل کر سکتا ہے؟ یہ واقعی ان کی فرینڈز ہیں، یہ مشرقی مرد بظاہر اپنی پارسائی کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، لیکن دراصل یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے جیسے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ جولیا اصل میں سوئس نہیں ہے، البتہ اس کا میک اپ ایسا ہے جو واش نہیں ہو سکا، یہ کسی خصوصی میک اپ میں ہے، یہ دونوں تربیت یافتہ ہیں ورنہ ہوش میں آنے کے بعد ان کا رد عمل ایسا نہ ہوتا جیسا ہوا ہے، موگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ غیر متعلق ہوں یا متعلق، انہیں بہرحال ہلاک ہونا ہے، جولین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کا رخ جولیا اور صالحہ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، جلدی مت کرو، یہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی، لیکن ان سے ان کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، موگی نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ معلومات ہمیں خود بخود مل جائیں گی، ہم نے ان کا انتظام پہلے ہی کر لیا ہے، لیکن ان کے ساتھ گفتگو کا مطلب صرف وقت ضائع کرنا ہے، جولین نے جواب دیا، اور اس بار اس کے چہرے پر یکلہت صفاقی کے تاثرات ابھرتے چلے آئے۔ ایک منٹ پہلے میری بات تو سن لو، اچانک خاموش بیٹھی صالحہ نے کہا تو جولین اور موگی دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جولین کا مشین پسٹل والا ہاتھ لاشعوری طور پر نیچے ہو گیا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ جولین نے تیز لہجے میں کہا۔ تم نے پاکیشا کی انتہائی قیمتی لیبارٹری تباہ کی ہے، ہمارے ملک کے اعلیٰ سطح کے سائنسدانوں کو ہلاک کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم دونوں کو معاف کر دیا جائے گا اور ہم یہاں صرف اپنا فارمولہ لینے کے لیے واپس آئے ہیں؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے گروپ انچارج عمران صاحب کے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ موجود ہے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق تم دونوں نے بہرحال مشن مکمل کرنے کے دوران ایسا کیا ہے اور اب پاکیشا سیکرٹ سروس یہاں آ چکی ہے، لیکن اگر تم نے ہم دونوں کو بھی ہلاک کر دیا تو پھر یہ نرم گوشہ چٹان سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ نہ صرف تم دونوں کو بھگتنا پڑے گا بلکہ تمہارا ملک قاصبہ بھی اس کا نتیجہ بھگتے گا، اس لیے جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو، جذباتی فیصلے الٹا تمہیں نقصان پہنچائیں گے، صالحہ نے
بڑے جذباتی لہجے میں پوری تقریر کرتے ہوئے کہا، تم اس حالت میں بھی ہمیں دھمکیاں دے رہی ہو، تمہاری یہ جرأت کہ تم ہمیں دھمکیاں دو، جولین نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے جولین، آؤ ہم علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر اس پر ہی بات کریں، موگی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں انہیں ہلاک کر کے یہاں سے جاؤں گی، جولین نے ایک بار پھر مشین پسٹل سیدھا کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ فائرنگ کے دھماکے ضرور ہوئے، لیکن عین اسی لمحے اٹھ کر کھڑی ہوئی موگی نے تیزی سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے دیا تھا، اس لیے گولیاں ان دونوں کے سروں کے اوپر دیوار میں لگ کر نیچے گر گئیں۔ احمق مت بنو جولین، موگی نے چیختے ہوئے کہا، لیکن جولین نے ایک ہاتھ سے موگی کو دھکا دیا اور دوسرے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کو ایک بار پھر جولیا اور صالحہ کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ موگی نے تیزی سے اس کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکی، لیکن بہرحال ہلکا سا جھٹکا جولین نے کھایا اور اس پر گولیوں کا رخ اوپر کی طرف ہونے کی بجائے نیچے کی طرف ہو گیا۔ کئی گولیاں ان دونوں کرسیوں کے درمیان فرش پر پڑی جن کرسیوں پر جولیا اور صالحہ بیٹھی ہوئی تھیں، اس کے ساتھ ہی کرکراہٹ کی آوازیں سنائی دیں اور دوسرے لمحے جولیا اور صالحہ دونوں کے جسموں کے گرد موجود راڈ یکلہت غائب ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ جولین نے یکلہت چیخ کر کہا اور ساتھ ہی ایک بار پھر ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کا رخ ان دونوں کی طرف کر کے ٹریگر دبانے کی کوشش کی، لیکن جولیا کسی کھلتے ہوئے اسپرنگ کی طرح اڑتی ہوئی جولین سے آ ٹکرائی۔ گولیاں ایک بار پھر چلیں ضرور، لیکن ان کا رخ کافی تبدیل ہو گیا تھا، بلکہ مشین پسٹل بھی جولین کے ہاتھ سے نکل کر بہت دور جا پڑا۔ موگی نے صورتحال دیکھتے ہوئے اپنی جیب سے مشین پسٹل نکالنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ بھی اچھل کر کرسی سمیت پیچھے فرش پر جا گری، جبکہ جولیا نے جولین پر اچھل کر حملہ اس انداز میں کیا تھا کہ جولین کسی گیند کی طرح اڑتی ہوئی عقب میں موجود اس گنجے سے ٹکرائی جو حیرت سے بت بنا یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ شاید یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع انداز میں ہوا تھا کہ اس کا ذہن منجمد ہو کر رہ گیا تھا اور وہ اس وقت تک ویسے کا ویسا بت بنا کھڑا رہ گیا تھا، تو جب تک جولیا کے حملے کے بعد جولین اڑتی ہوئی اس سے نہ جا ٹکرائی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ گنجا نیچے پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے اوپر جولین گری ہوئی تھی اور جولیا جولین کے اوپر گرتے ہی کلا بازی کھا کر ان کے عقب میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن دوسرے لمحے جولیا بھی چیختی ہوئی پشت کے بال فرش پر جا گری، کیونکہ جولین نے اس پر بجلی کسی تیزی سے اچھل کر جولیا پر حملہ کر دیا تھا، جس طرح کھلتا ہوا اسپرنگ اچھلتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف صالحہ اور موگی دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گری تو موگی نے بجلی کسی تیزی سے اٹھتے ہوئے پوری قوت سے لاش صالحہ کے چہرے پر مار دی اور صالحہ کے حلق سے بے اختیار ایک ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن صالحہ نے پلک جھپکنے میں اپنے چہرے پر ہونے والے حملے کا بدلہ اس انداز میں لیا کہ موگی جس نے اٹھتے ہوئے صالحہ کے جسم پر لات ماری تھی تیزی سے گھوم گئی تاکہ نہ صرف اپنے آپ کو بچا سکے بلکہ گھوم کر اٹھتی ہوئی صالحہ کو کوئی کاری ضرب بھی لگا سکے۔ اس نے چہرے پر لات مارنے والی کارروائی صرف صالحہ کو ساتھ نبھانے کے لیے کی تھی، لیکن اس کے لات مارنے کے رد عمل میں صالحہ نے بجلی کسی تیزی سے دونوں ہاتھوں سے اس کی ٹانگ پکڑی اور اس کے ساتھ ہی الٹی کلا بازی کھا کر وہ نہ صرف خود مڑی بلکہ موگی کو بھی اس نے مکمل طور پر ناکارہ کر دیا۔ موگی کی ٹانگ اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کلا بازی کھا گئی تو موگی چیختی ہوئی نہ صرف منہ کے بال نیچے گری بلکہ اس کا جسم بری طرح توڑ مڑ گیا تھا، جبکہ صالحہ نے پوری قوت سے اس کی ٹانگ کو پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھا رکھا تھا، جبکہ موگی کا جسم یکلہت اس طرح مڑ گیا کہ اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں اور پھر یہ چیخیں یکلہت خاموش ہو گئیں اور موگی کا جسم ڈھیلا پڑ کر فرش پر گر گیا۔ صالحہ نے بھی اس کی ٹانگ چھوڑ دی جو ایک دھماکے سے نیچے جا گری۔ موگی نہ صرف بے ہوش ہو چکی تھی بلکہ اگر ہوش میں ہوتی بھی صحیح تو وہ اب مزید کوئی کارروائی دکھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ ادھر جولیا جیسے ہی چیختی ہوئی نیچے گری تو جولین نے جو اس کے ساتھ نیچے گری تھی یکلہت کلا بازی کھائی اور وہ جولیا کے عقب میں جا کر کھڑی ہونا چاہتی تھی، لیکن اٹھتے ہوئے اپنے ہی آدمی سے اس بری طرح سے ٹکرائی کہ دونوں ہی چیختے ہوئے نیچے گرے تو جولیا کو نہ صرف سنبھلنے کا بلکہ ان دونوں پر بیک وقت حملہ کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ چنانچہ اس نے پلک جھپکنے میں رد عمل شو کیا اور دوسرے لمحے نیچے گر کر تیزی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے جولین اور اس کے گنجے ساتھی کے چہروں پر اس کے جوتوں کی ضربیں پوری قوت سے پڑیں اور وہ خود کلا بازی کھا کر ایک بار پھر ان دونوں کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ان پر حملہ کرتی یکلہت فائرنگ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گولیاں یکلہت جولین اور اس کے گنجے ساتھی پر پڑیں اور وہ دونوں چیختے ہوئے تڑپ کر یکلہت ساکت ہو گئے۔ جولیا نے چونک کر دیکھا تو یہ فائرنگ صالحہ نے کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی مشین پسٹل موجود تھا جو جولین کے ہاتھ سے گرا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ جولیا صالحہ کو کچھ کہتی صالحہ نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ موڑا اور فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی موگی کے جسم نے چاند جھٹکے کھائے اور پھر ساکت ہو گئی۔ فائرنگ بند کرو، نہ جانے یہ کس قسم کا علاقہ ہے، آؤ ہمیں فوری یہاں سے نکلنا ہے، جولیا نے چیخ کر کہا اور پھر وہ اس تیزی سے دروازے کی طرف دوڑ پڑی جبکہ صالحہ اس کے پیچھے تھی۔
عمران اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں بیٹھا سامنے رکھے ہوئے نقشے پر اس طرح جھکا ہوا تھا جیسے اس نقشے میں کوئی بڑا خزانہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی صفدر بیٹھا ہوا تھا جبکہ کیپٹن شکیل اور تنویر باہر موجود تھے تاکہ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس سے بروقت نمٹ سکیں۔ عمران صاحب، آپ نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو کیوں یہ کہا کہ وہ بے حد الرٹ رہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی خدشہ ہے کہ یہاں حملہ ہو سکتا ہے؟ صفدر نے کہا تو عمران نے سر اٹھایا۔ جولیا اور صالحہ کے یہاں سے اغوا ہو جانے کے بعد تم یہ بات پوچھ رہے ہو؟ ظاہر ہے انہیں صرف جولیا اور صالحہ کا اغوا ہی مطلوب نہ تھا، وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرنا چاہتی ہوں گی، عمران نے جواب دیا اور ایک بار پھر سامنے رکھے نقشے پر نگاہیں جما دیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ تو پھر جولیا اور صالحہ ہمیں کہاں تلاش کریں گی؟ عمران نے نقشے سے سر اٹھائے بغیر کہا تو صفدر بے اختیار اچھل پڑا۔ آپ متضاد باتیں کر رہے ہیں، جولیا اور صالحہ واپس آئیں گی تو پھر حملے کا خطرہ کہاں سے ہوا؟ اور اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر جولیا اور صالحہ آسانی سے واپس نہیں آ سکتی، صفدر نے کہا۔ ٹوئن سسٹر صرف دو لڑکیاں نہیں ہیں، یہاں ان کا مکمل سیکشن ہے۔ انہوں نے یہاں ایک ایسی سائنسی ڈیوائس نصب کر دی تھی، کیپٹن شکیل اسے چیک نہ کر لیتا تو ہم اس کوٹھی میں جہاں بھی جاتے ان کی نظروں میں ہوتے، لیکن اس ڈیوائس کے ختم ہونے کے بعد ظاہر ہے ان کے آدمی یہاں کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک جولیا اور صالحہ کا تعلق ہے، وہ ان ٹوئن سسٹرز کے بس کا روگ نہیں ہے، بشرط یہ کہ ان کا آخری وقت نہ آ گیا ہو، اور یقیناً وہ واپس ہی آئیں گی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈونجے سے کیا آپ کو آپ کی مرضی کی معلومات مل گئی ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ ڈونجے کرنسی ایجنٹ ہے، اور ایجنٹ ایسے افراد ہوتے ہیں جو معمولی اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔ ڈونجے بھی ایسا ہی ایجنٹ ہے، اس لیے مجھے اس کی ناک کے دونوں نتنے کاٹ کر لاشعور سے معلومات حاصل کرنا پڑیں۔ ڈاکٹر ریچرڈ کو کسی صورت یہ خیال ہی نہ آ سکتا تھا کہ ڈونجے کے ذریعے لیبارٹری کے بارے میں تمام معلومات کسی دوسرے تک پہنچ سکتی ہیں، ورنہ وہ ڈونجے کو کسی صورت بھی اپنے ساتھ لیبارٹری کے اندر اپنے آفس تک نہ لے جاتا تاکہ فارمولے کا کچھ حصہ اسے دے سکے۔ ڈونجے چونکہ ایجنٹ تھا، اس لیے اس کے ذہن میں وہ باتیں بھی موجود تھیں جو عام آدمی کے ذہن میں سرے سے ہی پیدا نہیں ہوتی، اس لیے اب ہم آسانی سے لیبارٹری کے اندر پہنچ سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر ہم یہاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ عمران نے جواب دیا۔ مجھے جولیا اور صالحہ کی واپسی کا انتظار ہے تاکہ ہم مشن کو فائنل کر سکیں، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی صفدر چونک پڑا، کیونکہ کمرے میں صالحہ اور جولیا داخل ہو رہی تھی۔ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تم یہاں اطمینان سے بیٹھے ہو کیوں؟ جولیا نے یکلخت پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ وہ کیا محاورہ ہے، حس کم جہاں پاک، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اس قدر سفاکی کا مظاہرہ نہ کریں، ہم دونوں موت کا دریا پار کر کے واپس آئی ہیں، صالحہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا ہے، تفصیل تو بتاؤ، صفدر نے کہا۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل اور تنویر بھی اندر آ گئے، شاید وہ بھی ان دونوں کی روداد سننا چاہتے تھے۔ پھر صالحہ نے بے ہوش ہونے سے لے کر وہاں ہوش آنے، اور پھر جولیا اور اپنی ٹوئن سسٹرز اور اس کے گنجے آدمی سے ہونے والی لڑائی کی تفصیل بتا دی تو صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں نے چہرے پر ان دونوں کے لیے تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ مطلب ہے کہ تم نے ان ٹوئن سسٹرز کا خاتمہ کر دیا، عمران نے کہا۔ ہاں، اور تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اس پر افسوس ہو رہا ہے، کیوں؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے افسوس تو ہونا ہے، کیونکہ ایسے سیٹ اپ روز روز نہیں بنا کرتے۔ بہرحال ٹھیک ہے، ہم تمہارے انتظار میں تھے تاکہ تمہاری میت میں مشن مکمل کر سکے، کیونکہ بزرگ لوگ کہتے ہیں جس معاملے میں عورتیں ساتھ ہوں اس معاملے میں کامیابی یقینی ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ تو جولیا اور صالحہ دونوں کے چہرے کھل اٹھے۔ آپ کے بزرگ بہت زیادہ مہذب ہوں گے عمران صاحب، ورنہ میں نے تو یہی سنا ہے کہ بزرگ عورتوں کو اہم معاملات میں شامل کرنے سے منع کرتے تھے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس یہ بحث ختم، ہم ذرا فریش ہو لیں پھر روانگی، اٹھو صالحہ، ورنہ یہ ساری عمر اسی بحث میں گزار دیں گے، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو صالحہ بھی مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمران صاحب، آپ کو آخر کیسے یقین تھا کہ جولیا اور صالحہ کامیاب ہی لوٹیں گی؟ وہ دونوں ٹوئن سسٹرز بھی تو تربیت یافتہ ایجنٹ تھیں، صفدر نے ان دونوں کے کمرے سے جانے کے بعد کہا۔ کتنی بار پوچھو گے، شاید تمہیں یہ خدشہ ہے کہ صالحہ اور تمہاری لڑائی میں فتح صالحہ کی نہ ہو جائے، عمران نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ تنویر جیسا آدمی بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، کیا اس لیبارٹری میں دن کے وقت ریٹ بہتر ہے یا رات کو؟ کیپٹن شکیل نے صفدر کے بولنے سے پہلے ہی کہا۔ تو صفدر، جو شاید جواب دینا چاہتا تھا، بے اختیار ہونٹ بھینج کر خاموش ہو گیا۔ ڈونجے نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق تو دن کا وقت زیادہ بہتر ہے، رات کو وہاں تک پہنچنا
حادثہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب دن کے وقت ہمیشہ ایسے کاموں میں مشکل پیش آتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دن کو کم اور رات کو زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے، یہ الٹی گنگا آپ کیوں بہا رہے ہیں؟ صفدر پہلی بات بھول کر اس معاملے میں مصروف ہو گیا اور شاید یہی کیپٹن شکیل بھی چاہتا تھا، اس لیے اس نے عمران اور صفدر کے درمیان ہونے والی گفتگو میں مداخلت کی تھی۔ اس لیبارٹری کی حفاظت کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے وہ واقعی عجیب ہے۔ اگر ڈونجے سے معلومات نہ ملتی تو ہم کسی صورت بھی اس لیبارٹری کو ٹریس نہ کر سکتے تھے، اور اگر ٹریس بھی کر لیتے تو اس میں داخل ہونے کا راستہ ہی تلاش کرتے رہ جاتے۔ یہ انتظامات اس قدر اعلیٰ ہیں کہ یہ تو ٹوئن سسٹرز نے حماقت کی کہ وہ ہر راستے میں آ گئیں، ورنہ انہیں میدان میں کودنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ہم خود ہی میدان میں ناچ کود کر اور ناکام ہو کر کہیں اور کا رخ کر لیتے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے تو ہمارا تجسس بڑھا دیا ہے، آپ تفصیل تو بتائیں۔ اس پر کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، جولیا اور صالحہ دونوں فریش ہو کر اور لباس تبدیل کر کے کمرے میں آ گئیں۔ یہاں بیٹھ کر گپ شپ لگانے سے بہتر ہے کہ مشن مکمل کریں، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، عمران صاحب ہمیں لیبارٹری کے بارے میں تفصیل بتانے جا رہے ہیں، آپ بھی سن لیں، صفدر نے کہا۔ لیبارٹری کی تفصیل؟ کیا مطلب؟ عمران کو یہ کیسے معلوم ہو سکتی ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ ٹوئن سسٹرز جو اب ہلاک ہو چکی ہیں انہیں بھی سرکاری ایجنسی کے سپر ایجنٹس ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور جیسے ہی اس کا فقرہ ختم ہوا میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس پرنس بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ روز میری بول رہی ہوں، کلب سے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے ٹوئن سسٹرز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، لیکن تمہاری ٹیم نے ایسا کر دیا، کیوں؟ روز میری نے قدرے غسیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری ٹوئن سسٹرز نے الٹا ہمارے خلاف کارروائی کر ڈالی، عمران نے کہا۔ ٹوئن سسٹرز نے کارروائی؟ کیا مطلب؟ روز میری نے چونک کر کہا۔ ہم 4 ساتھی تمہارے کلب تم سے ملنے آئے، یہاں وہ خواتین ممبرز کوٹھی میں رہ گئیں کیونکہ تمہارے ساتھ صرف ہیلو ہیلو کرنی تھی، لیکن ہماری عدم موجودگی میں ٹوئن سسٹرز نے کوٹھی پر ریڈ کیا اور اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے ہماری ساتھی خواتین جولیا اور صالحہ کو اغوا کر کے لے گئیں۔ اب یہ ان کی قسمت کہ انہوں نے بم کو بھی لات مار دی تھی، عمران نے کہا۔ تو عمران کے ساتھی بے اختیار مسکرا دیے کیونکہ وہ اس مشہور محاورے کے بارے میں جانتے تھے، لیکن روز میری شاید اس کا مطلب نہ سمجھتی تھی، اس لیے وہ بول پڑی تھی۔ بم کو لات مار دی؟ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ روز میری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک گدھا ایک ملک کی فوج کے لیے کام کرتا تھا، لیکن دولتیاں مارنے کا ماہر تھا اور ایسی طاق کر دولتی مارتا تھا کہ مقابل فوراً ناک آؤٹ ہو جاتا، چنانچہ اسے باقاعدہ فوج میں شامل کر کے دشمن کے ایریے میں بھجوا دیا جاتا اور وہاں دشمن فوج کے بڑے بڑے افسروں کو دولتیاں مار کر ہلاک کر دیتا۔ اس طرح وہ فوج کے لیے ہیرو بنتا گیا، ہر طرف اس کی تعریف ہونے لگی کہ اچانک ایک دن اس گدھے نے زمین پر پڑے ایک طاقتور اور زندہ بم کو لات ماری، جس کا نتیجہ وہی ہوا جو ٹوئن سسٹرز کا ہوا۔ عمران نے تفصیل سے تمام واقعات بتاتے ہوئے کہا۔ تم ویسے کے ویسے نوٹی بوائے ہو، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کارروائی ٹوئن سسٹرز نے خود کی تھی، لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم اس کے باوجود وہیں پر موجود ہو جہاں سے تمہاری ساتھی خواتین کو اغوا کیا گیا تھا، روز میری نے کہا۔ وہ ہماری ساتھی خواتین کو واپس آنا تھا، اس لیے ہمیں یہاں ہی رہنا تھا، ورنہ وہ ہماری تلاش میں کہاں دھکے کھاتی پھرتیں، عمران نے جواب دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تمہاری ساتھی خواتین تھی، تمہیں خود انہیں فوری تلاش کرنا چاہیے تھا، جبکہ تم رہائش گاہ پر اطمینان سے بیٹھے ان کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ تمہاری ساتھی خواتین زندہ واپس آ جائیں گی؟ روز میری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنی ساتھی خواتین پر مکمل اعتماد ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اگر ان کی موت کا وقت نہیں آ گیا تو ٹوئن سسٹرز ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی، اور وہی ہوا، وہ دونوں لڑکیاں اپنے آپ کو ہلاک کرا بیٹھیں، عمران نے کہا۔ وہ ہلاک نہیں ہوئی، بچ گئی ہیں، اور تمہاری ساتھی خواتین بھی یوں سمجھو کہ قسمت سے بچ گئی ہیں، آئندہ شاید ایسا نہ ہو، روز میری نے کہا۔ آئندہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن تم نے فون کیوں کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ مجھے ٹوئن سسٹرز کے بارے میں علم ہوا تو میں سمجھی کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے فون کیا تھا، روز میری نے کہا۔ تم ان ٹوئن سسٹرز کو سمجھا دینا کہ آئندہ وہ ہمارا راستہ کاٹنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ شاید آئندہ وہ زندہ بچ نہ سکیں، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں بچ گئی ہوں؟ ان کے جسموں میں بیک وقت کئی گولیاں لگی تھیں، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس سے پہلے موت بہرحال نہیں آ سکتی اور سب کچھ ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہمیں مشن پر کام کا آغاز کر دینا چاہیے، ٹوئن سسٹرز کے
زندہ بچ جانے کے بعد تو فوری کارروائی ضروری ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں چلو تیاری کرو، ہمیں 2 کاروں میں جانا ہوگا اور ضروری اسلحہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے مشن پر کام کرنے کے بارے میں تفصیلی ہدایات دینا شروع کر دیں اور سب یکلحاظ سنجیدہ ہو گئے۔ لیبارٹری انچارج ڈاکٹر شیفر لنچ کے بعد کافی دیر تک اپنے کمرے میں آرام کرنے کے بعد اب اپنے آفس میں آ کر بیٹھے تھے۔ یہ ان کی روٹین تھی اور وہ رات گئے تک اطمینان سے کام کرتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی ایک فائل ان کے سامنے موجود تھی کہ پاس پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر شیفر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ڈاکٹر شیفر بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر رابرٹ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے فون کیا ہے؟ کوئی خاص بات؟ ڈاکٹر شیفر نے چونک کر کہا، کیونکہ ڈاکٹر رابرٹ ڈاکٹر ریچرڈ کا اسسٹنٹ تھا اور چونکہ فون پر گفتگو ڈاکٹر ریچرڈ کرتا رہتا تھا، اس لیے آپ ڈاکٹر رابرٹ کا نام سن کر ڈاکٹر شیفر بے اختیار چونک پڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے علم میں انتہائی اہم بات لانا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے آفس میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ ڈاکٹر رابرٹ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کس سلسلے میں؟ ڈاکٹر شیفر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیبارٹری کے سلسلے میں، ڈاکٹر رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے، آ جائیں، ڈاکٹر شیفر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی تھیں، لیکن وہ ریسیور رکھ کر سامنے موجود فائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بند دروازے پر دستک ہوئی اور پھر ڈاکٹر شیفر نے سر اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ ڈاکٹر رابرٹ تھا، ڈاکٹر ریچرڈ کا اسسٹنٹ۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھیں، ڈاکٹر شیفر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، ڈاکٹر رابرٹ نے کہا اور میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر شیفر نے ایک بار پھر غور سے ڈاکٹر رابرٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، ڈاکٹر ریچرڈ میرے ہیڈ ہیں اور میں دلی طور پر ان کی بے حد عزت کرتا ہوں، لیکن لیبارٹری کا تحفظ بھی مجھ پر فرض ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ پرسوں ڈاکٹر ریچرڈ اپنے ساتھ ایک اجنبی آدمی کو لے کر خصوصی راستے سے لیبارٹری میں آئے اور یہ آدمی 2 گھنٹوں تک ڈاکٹر ریچرڈ کے ساتھ ان کے آفس میں رہا اور واپس جاتے ہوئے ڈاکٹر ریچرڈ اسے چرچ تک چھوڑنے گئے۔ اس وقت میں یہی سمجھا تھا کہ وہ باقاعدہ اجازت لے کر اس آدمی کو ساتھ لے آئے ہوں گے، اس لیے میں خاموش رہا۔ پھر مجھے چیک کرنے کا خیال آیا تو میں نے چیکنگ کی تو مجھے وہاں کوئی ایسا اجازت نامہ نہیں ملا، جس کے بعد میں نے اسے آپ کے نوٹس میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، ڈاکٹر رابرٹ نے کہا۔ تو ڈاکٹر شیفر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیبارٹری میں تو ریڈ الرٹ ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اندر تک داخل ہو سکے؟ ڈاکٹر شیفر نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ جناب، ریڈ الرٹ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ریچرڈ جس آدمی کو ساتھ لے آئے تھے، اس کے واپس جانے کے بعد ریڈ الرٹ کا اعلان کر دیا گیا تھا، ڈاکٹر رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ریڈ الرٹ میں تو کوئی آدمی باہر سے نہیں آیا۔ باقی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس بارے میں آگاہ کیا۔ اب باقی کام میں خود کروں گا، آپ جا سکتے ہیں، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ تو ڈاکٹر رابرٹ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، ایک گزارش ہے کہ ڈاکٹر ریچرڈ تک میرا نام نہ پہنچے، وہ میرے سینئر ہیں، اس لیے ناراض ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر رابرٹ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، مجھے ان باتوں کا علم ہے، ڈاکٹر شیفر نے جواب دیا۔ تو ڈاکٹر رابرٹ سلام کر کے واپس مڑا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر ریچرڈ نے ایسی حماقت کیوں کی؟ میری اجازت کے بغیر کسی اجنبی آدمی کا لیبارٹری میں داخل ہونا اور پھر واپس چلے جانا، یہ تو ڈسپلن کی انتہائی خلاف ورزی ہے، ڈاکٹر شیفر نے ڈاکٹر رابرٹ کے جانے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ ڈاکٹر ریچرڈ بول رہا ہوں سر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ڈاکٹر ریچرڈ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ آپ میرے آفس میں آ جائیں ابھی، ڈاکٹر شیفر نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے سامنے پڑی ہوئی فائل اٹھا کر اسے میز کی دراز میں رکھ کر دراز کو بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر ریچرڈ اندر داخل ہوئے اور مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھیں، ڈاکٹر شیفر نے میز کی دوسری طرف موجود کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، ڈاکٹر ریچرڈ نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ریڈ الرٹ سے پہلے آپ باہر سے کسی آدمی کو اپنے ساتھ لیبارٹری میں لائے تھے اور وہ آدمی آپ کے ساتھ 1.5-2 گھنٹوں تک رہا، اس کے بعد وہ واپس چلا گیا، کیا ایسا ہی ہے؟ ڈاکٹر شیفر نے سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ریچرڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں ایک آدمی کو ساتھ لے کر آیا تھا تاکہ میں چیک کر سکوں کہ ریڈ الرٹ کے لیے جو مشینری نصب کی گئی ہے کہ وہ کام بھی کر سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک ضروری تجربہ تھا، ڈاکٹر ریچرڈ نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے ایسا کون سا تجربہ کیا ہے اور کون سی چیکنگ کروائی ہے؟ تفصیل بتائیں، ڈاکٹر شیفر نے ڈاکٹر ریچرڈ سے پوچھا۔ سر، چرچ سے لے کر لیبارٹری کے اندر تک 10 ایسے آلات نصب ہیں جسے آن کرنے کے بعد ریڈ الرٹ فوری کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اس کے بعد کوئی اجنبی آدمی ممنوعہ علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے کوائف موجود نہ ہوں، کیونکہ یہاں موجود تمام افراد کے کوائف فیڈ شدہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اجنبی ممنوعہ ایریا میں داخل ہوگا تو یہ آلات فوراً ہی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی چیکنگ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ کسی اجنبی کو یہاں ممنوعہ ایریا میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، لیکن ظاہر ہے کوئی اجنبی کیوں ممنوعہ ایریا میں داخل ہوگا۔ اس لیے ریڈ الرٹ سے پہلے میں سپلائی لینے گیا تھا اور واپسی پر اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے آیا، پھر اسے واپس بھیج کر میں نے تمام آلات کی چیکنگ کی اور تمام آلات نے اطمینان بخش انداز میں کام کیا۔ چنانچہ ریڈ الرٹ کی کال دے دی گئی اور اب میں مطمئن ہوں کہ تمام آلات درست طور پر کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر رچرڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو تو مجھے اس سلسلے میں اطلاع یا رپورٹ دینی چاہیے تھی، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ جناب، چونکہ آپ نے ریڈ الرٹ کا حکم دیا تھا اور اس کی تعمیل میں نے کرنی تھی، اس لیے میں نے تمام چیکنگ کی اور روٹین کے کاموں کے لیے آپ کو ڈسٹرب نہ کرنا چاہتا تھا، ڈاکٹر رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ آپ محتاط رہیں اور کوئی بھی غیر معمولی بات ہو یا کام ہو تو مجھے باقاعدہ رپورٹ ملنی چاہیے، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ یس سر، میں آئندہ محتاط رہوں گا، ڈاکٹر رچرڈ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ ڈاکٹر شیفر نے اس کی بیان کردہ وجوہات کو تسلیم کر لیا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اصل بات اور تھی۔ جس اجنبی کو آپ لے آئے تھے وہ کون تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ پرائم روز کلب میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، وہ کرنسی ایجنٹ تھا۔ اس کا نام ڈونجے تھا۔ ہم نے اکٹھے کھانا کھایا اور شراب پی، اور پھر میں نے اس کا انتخاب اس لیے کر لیا کہ اول تو اس کا کوئی تعلق سائنسی لیبارٹری سے نہ تھا اور دوسرا وہ کرنسی تھا اور اس نے اگلی صبح واپس چلے جانا تھا اور یقیناً وہ چلا گیا ہوگا، اس لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا، ڈاکٹر رچرڈ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ پرائم روز کلب میں ٹھہرا ہوا تھا؟ ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں ہے سر، البتہ مجھ سے اس کی ملاقات کلب میں ہی ہوئی تھی، ڈاکٹر رچرڈ نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ بے حد محتاط رہا کریں، معمولی سی بات ہوئی تو ساری ذمہ داری آپ پر پڑے گی، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ میں تو ہر طرح سے محتاط رہتا ہوں سر، اب مزید رہوں گا، ڈاکٹر رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب آپ جا سکتے ہیں، ڈاکٹر شیفر نے کہا تو ڈاکٹر رچرڈ اٹھے، انہوں نے سلام کیا اور واپس مڑ کر آفس سے باہر چلے گئے تو ڈاکٹر شیفر نے میز کی دراز کھول کر فائل نکالی اور اسے کھولا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے چونک کر ایک لمحے کے لیے فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر شیفر بول رہا ہوں، ڈاکٹر شیفر نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے سر، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ ہیلو، دوسرے لمحے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر شیفر بول رہا ہوں سر، ڈاکٹر شیفر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے لیبارٹری میں ریڈ الرٹ کر دیا ہے یا نہیں؟ پرائم منسٹر نے پوچھا، ان کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ یس سر، آپ کے حکم کی فوری تعمیل کر دی گئی ہے سر، ڈاکٹر شیفر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پاکیزائی ایجنٹ بیکس میں موجود ہیں، انہوں نے ہماری سرکاری ایجنٹوں کو بھی زخمی کر دیا ہے، اس لیے آپ ریڈ الرٹ کے باوجود بھی بے حد محتاط رہیں اور کسی بھی غیر معمولی واقعہ کی رپورٹ ہمیں ضرور کریں، پرائم منسٹر نے کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، اول تو کسی کو لیبارٹری کا علم نہیں ہے اور اگر علم ہو بھی صحیح تو وہ کسی صورت لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ اوکے، اس کے باوجود بھی آپ ہر طرح سے محتاط رہیں، گڈ بائے، پرائم منسٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈاکٹر شیفر نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اب کیا ہو گیا ہے، نہ جانے یہ لوگ ان پاکیزائی ایجنٹوں سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں، ڈاکٹر شیفر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر شیفر بول رہا ہوں، ڈاکٹر شیفر نے ایک بار پھر اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ چیف آف فارٹون بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی تو ڈاکٹر شیفر چونک پڑے، انہیں یاد آ گیا تھا کہ فارٹون سرکاری ایجنسی ہے جس کے سپر ایجنٹوں کا حوالہ ابھی پرائم منسٹر صاحب دے رہے تھے، ویسے ایک تقریب میں وہ چیف سے بھی مل چکے تھے۔ یس، کوئی خاص بات جو آپ نے فون کیا ہے، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ ڈاکٹر شیفر، آپ نے لیبارٹری میں تو ریڈ الرٹ کر رکھا ہے، مجھے پرائم منسٹر صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایسا کرنے کا حکم دے دیا ہے، چیف نے کہا۔ یس سر، پرائم منسٹر صاحب کے حکم کی فوری تعمیل کر دی گئی ہے، ڈاکٹر شیفر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود میرے سپر ایجنٹس آپ کی لیبارٹری کی بیرونی حفاظت کریں گے تاکہ اگر پاکیزائی ایجنٹ وہاں پہنچے تو وہ لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے ہی مارے جائیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایجنٹ کو چرچ میں تعینات کرا دیا جائے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں، آپ ان کا موبائل فون نمبر نوٹ کر لیں، کسی بھی ضرورت کے وقت آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، چیف نے کہا اور ساتھ ہی فون نمبر بتا دیا جو ڈاکٹر شیفر نے سامنے موجود پیڈ پر لکھ لیا۔ لیکن مجھے تو پرائم منسٹر صاحب نے فون پر بتایا تھا کہ آپ کے سپر ایجنٹس کو پاکیزائی ایجنٹوں نے زخمی کر دیا ہے، ڈاکٹر شیفر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن ایسا غلط فہمی میں ہوا ہے، ہمارے سپر ایجنٹ سیکشن ٹوئن سسٹرز پاکیزائی ایجنٹوں کی ساتھ ہی 2 عورتوں کو زبردستی ان کی کوٹھی سے اٹھا کر اپنے ایک پوائنٹ پر لے آئیں، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ
یہ صرف ساتھی عورتیں ہیں، ایجنٹس نہیں، اس لیے انہوں نے لاپرواہی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زخمی ہو گئیں اور وہ دونوں عورتیں بھی فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گئیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، بے فکر رہیں، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کون سے ایجنٹس آپ بھجوا رہے ہیں؟ اگر مجھے فون پر رابطہ کرنا ہی پڑا تو میں کس سے کروں گا؟ ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ ٹوئن سسٹر سیکشن وہاں موجود ہوگا کیونکہ وہی پاکیزہ سے AM گن کا فارمولہ لے آئی تھی اور یہاں بھی وہی ان کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ جو فون نمبر میں نے آپ کو دیا ہے وہ ٹوئن سسٹرز میں سے ایک لڑکی جولین کا ہے، جبکہ دوسری ٹوئن سسٹر موگی ہے۔ اس کو فون کرنا ہو تو اس کا نمبر بھی یہی ہوگا، صرف ایک زیرو کا شروع میں اضافہ کرنا ہوگا، چیف نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن سر وہ تو زخمی ہوں گی، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ وہ زخمی ضرور ہیں لیکن وہ سپر ایجنٹس ہیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، وہ آپ کی بخوبی حفاظت کر سکیں گی، چیف نے کہا۔ اوکے جناب، ڈاکٹر شیفر نے کہا۔ تو دوسری طرف سے بھی اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا تو ڈاکٹر شیفر نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ چلو اچھا ہے، یہ پاکیزائی ایجنٹس باہر ہی مارے جائیں تو بہتر ہے، ڈاکٹر شیفر نے کہا اور ایک بار پھر فائل پر جھک گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔